السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 لائبریری سائنس کا تحریر۔ تحریر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تحریر تبھی ہو سکتی ہے جب ہماری لینگویج ہو، جب ہماری زبان ہو۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک صلاحیت دی ہے کہ ہم گفتگو کے ذریعے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں باتوں کے ذریعے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ آل دی ٹائم مطلب اس کو سیو ہماری میموری میں نہیں رہتا، وہ جلدی جو ہوتے ہیں اس کے نشانات ہماری میموری میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لینگویج کے ہم لوگ بات کنوے کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم زیادہ ٹائم تک اس کو یاد نہیں کر سکتے، لیکن وہی بات اگر ہم لوگ لکھ لیں تو کیا ہوگا کہ وہ ہماری سیو ہو جائے گی، اور وہ ہم جتنا عرصہ چاہیں لانگ ڈیوریشن تک جتنا ٹائم ہم چاہیں ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے تحریر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تحریر ہمیشہ سے نہیں تھی، جیسے لینگویج ہمیشہ سے نہیں تھی، پہلے زبان نہیں تھی، زبان کے بھی ارتقائی مراحل تھے، اسی طرح تحریر کے بھی ارتقائی مراحل تھے۔ اور تحریر جو سی ہے یہ اس کا آغاز انسانی تہذیب کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ جیسے انسانی تہذیب شروع ہوئی ویسے ہی اس تحریر کا آغاز سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اب اس کے ارتقائی مراحل ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے اس کے ارتقائی مراحل ہیں۔ سب سے پہلے یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ بورڈ کے اوپر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بورڈ پہ ہم لوگوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں پہلا جو اس کا تھا وہ تھا تصویری خط۔ اب بہت عرصہ پہلے جب لینگویج نہیں تھی تو اس وقت لوگ کیسے اپنا میسیج ایک دوسرے کو کنوے کیا کرتے تھے، جب تحریر نہیں تھی اس وقت کیسے کرتے تھے؟ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ تصویریں بناتے تھے، مطلب یعنی کہ دیواروں پہ یا کسی چیز پہ تصویر بناتے تھے، اور ان کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ مطلب اگر انہوں نے بتانا ہوتا تھا سورج ہے تو سورج لکھتے نہیں تھے، ہم لوگ تو رائٹ کر لیتے ہیں نا، سورج یا سن ہم لوگ لکھ لیتے ہیں، لیکن تب ایسا نہیں ہوتا۔ تب کیا ہوتا تھا کہ وہ سورج بولنے کے لیے وہ سورج کی پکچر بناتے تھے۔ اسی طرح چاند اگر وہ بول رہے ہیں تو چاند لکھیں گے نہیں بلکہ وہ کیا کرتے تھے، اس کی پکچر بنا دیتے تھے، اور دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا ہے، یہ جناب یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے، مطلب اس طرح سے لکھا کرتے تھے۔ یہ تحریر کی سب سے زیادہ ابتدائی جو شکل تھی وہ تصویری خط تھا۔ اس کے بعد کیا آیا، اور یہ طریقہ جو ہے وہ مصر میں بہت زیادہ کام رہا اور اس میں بہت زیادہ کامیاب رہا، کیونکہ مصر میں یہ بہت مقبول تھا۔ اس میں باقاعدہ اس کے اوپر پکچرز وہ بناتے تھے، وہ تصویروں دیواروں کے اوپر، اور جو انہیں کوئی ایسا مٹیریل ملتا تھا رائٹنگ والا وہ اس کے اوپر مطلب اس طرح سے بناتے ہوتے تھے، اپنا میسیج کنوے کرتے ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو تھا اس کے بعد جو طریقہ آیا وہ تھا خیال نویسی والا۔ اب خیال نویسی کیا ہے؟ خیال نویسی کو علامت نویسی بھی کہا جاتا ہے۔ علامت نویسی کیوں کہا جاتا تھا کہ اس میں جو سے تھے کیا ہوتا تھا، پہلے تو وہ تھا نا کہ ہم لوگ تصویر میں کیا کہتے ہیں، ہم تصویر دکھاتے تھے بالکل اس کے مفہوم مطلب وہی ہوتے ہیں، مطلب اگر سورج بنایا ہے تو وہ سورج ہی ہوگا، چاند بنایا تو چاند۔ لیکن خیال نویسی کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر اگر تصویر بناتے تھے نا تو اس کے مجازی معنی یوز ہوتے تھے، جیسے کہ دیکھیں ایرو لگا کے پوائنٹ نمبر 2 کے اندر تصویر کیا گیا، ایرو لگا کے میں نے بتایا ہوا ہے کہ مجازی معنی وہ ہوتے ہیں جیسے کہ جو کسی چیز کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، شو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل سورج ہے، سورج کو اگر سورج بنا ہوا تو ہم اس سے یہ معنی لیں گے کہ سورج مین دن یا روشنی۔ اسی طرح شیر، جیسے سپوز اگر ہم شیر کہتے ہیں کہ شیر بنا ہوا ہونا یا شیر، تو جو شیر ہے جیسے بہادری کی علامت ہوگی، مطلب کہ لٹرلی اگر دیکھا جائے تو شیر جو ہے وہ ایک جانور ہے، لیکن جب ہم اس کا علامت کے طور پہ اس کی پکچر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کے مجازی معنوں میں دیکھیں تو شیر کا مطلب ہوتا ہے بہادر۔ تو تب جو ہے اس کا بہت زیادہ یہ طریقہ مقبول ہوا۔ اس کے بعد تصویری خط کے بعد خیال نویسی والا، اور اس میں کیا تھا، اس کے بعد اب جو نیکسٹ ہے وہ ہے صوتی تحریر۔ اب صوتی تحریر دیکھیں نام سے پتہ چل رہا ہے، صوت سے نکلا ہے، مطلب کہ آواز، مطلب کہ اس میں ہم کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا تھا، پہلے اس کے تصویری میں کیا تھا کہ اس کے جو ایکچوئل میننگ تھے وہ ہم لیتے تھے، پھر اس کے بعد خیال نویسی میں ہم نے مجازی معنی لینا شروع کر دیے، پھر اس کے بعد صوتی تحریر کے اندر آواز کے اندر، اب آواز کے اندر ہم آواز جو معنی ہوتے تھے ان کو مفہوم، جیسے آنکھ کے لیے آئی کے لیے ہم کیا اسپیل کرتے ہیں اس کو EYE، یہ ہمارے اسپیلنگ ہوتے ہیں، لیکن تب آئی کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوتا تھا، آئی الفابیٹ، جیسے آئی کا ورڈ یوز ہوتا تھا، تو اس لیے جو تھا اس کو صوتی تحریر کا اس لیے اس کو صوتی تحریر کا نام دیا کہ مطلب کہ آواز کے ذریعے ہم آواز الفاظ۔ اس کے بعد جو ہمارا تحریر کا جو ہمارا آیا وہ تھا خط میخی۔ خط میخی جو سا تھا یہ سب سے پہلا جو باقاعدہ نظام تحریر تھا وہ خط میخی تھا، اور یہ جو سا تھا یہ ایک قوم تھی اہل بائبل مطلب جو بائبل بک پڑھا کرتے تھے وہ، اور ایک اور قوم تھی سمیری قوم، اس میں یہ بہت زیادہ مقبول تھا، اور سمیری قوم نے اس کو 3000 قبل مسیح میں اس کو ایجاد کیا تھا، مطلب یعنی کہ اس وقت یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ بنایا، سمیری قوم نے 3000 قبل مسیح میں۔
اور اس کا کیسے پتہ چلا ہے؟ اس کا جب اشور بنی پال لائبریری جو تھی، یہ سب سے قدیم ترین لائبریری تھی، اس کے اندر جب یہ انہوں نے مطلب کھدائی وغیرہ کی تو اس وقت انہیں مٹی کی تختیوں پہ لکھی ہوئی یہ والی رائٹنگ ملی، انہیں خط مخی جو مطلب اس وقت کے لکھے گئے تھے، اس وقت کے دور کے جب انہیں وہ رائٹنگ ملی، مٹیریل ملا اشور بنی پال کی لائبریری میں، جب انہوں نے کیا تو اس میں انہیں مٹی کے تختیاں ملی جن کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ بڑا مقبول ہوا اس وقت، پھر اس کے بعد ایران سے ایشیا تک رہا اور اس کو بین الاقوامی اس وقت حیثیت حاصل ہوگی اور بڑا یہ مقبول رہا۔ اس کے بعد جو خط مخی کے بعد جو نیکسٹ آیا تحریر کی شکل آئی وہ تھی ہیروغلیفی خط، ہیروغلیفی خط، یعنی کہ اس کے بعد والی مطلب اس کی ڈیولپ فارم تھی، اور یہ 3000 قبل مسیح ہوا اور تیسری صدی تک یہ اجرا 3000 قبل مسیح میں یہ بڑا مقبول تھا اور تیسری صدی تک یہ قائم رہا، یہ چلتا رہا اس کے بعد۔ اور اس کے علاوہ یہ جو خط ہے اس کو اس مطلب جتنے بھی پہلے گزر چکے تھے نا تحریر کے جتنی بھی شکلیں گزری تھیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت رسم الخط اس کو کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور یہ ایک ڈیولپ فارم تھی، اس لیے اس کو سب سے زیادہ خوبصورت کہا جاتا تھا، اور مصر میں یہ بہت حد تک بہت مقبول رہا۔ اور اس کے علاوہ جتنی جو ہماری ریلیجیس کتابیں ہوتی تھیں نا، مطلب پہلے جو آسمانی کتابیں ہوتی تھیں ان کی جو ٹرانسلیشن ہوتی تھی وہ اس میں ہوتی تھی، جب یہ پرانی کتابیں ملی ان کی جو ٹرانسلیشن ہم نے دیکھی تو وہ یہ والی رائٹنگ تھی کہ اس رائٹنگ میں، کیونکہ یہ سب سے خوبصورت تھا اور وہ چونکہ ایک ریلیجیس ٹچ بھی اس میں آ جاتا ہے تو اس لیے اس کو انہوں نے خوبصورت رسم الخط ہونے کی وجہ سے جو ہماری جو اسلامی جو اس وقت کی مذہبی کتابیں ہوتی تھیں ان کی ٹرانسلیشن اسی خط میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو آیا وہ تھا سامی رسم الخط۔ سامی رسم الخط جو سا ہے یہ نام نکلا ہے حضرت سام علیہ السلام، حضرت سام علیہ السلام جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہوں نے یہ رسم الخط جو سا ترائج کیا تھا، انہوں نے یہ بنایا تھا، اس لیے ان کے نام سے ہے۔ اور ایک جو انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ حضرت سام علیہ السلام جو تھے ان کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے۔ ابو العرب انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب ان کی نسل سے، اس لیے انہیں ابو العرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو زیادہ مقبول رہا اس وقت شام اور فلسطین میں یہ جو خط تھا یہ بہت زیادہ مشہور رہا۔ شام اور فلسطین کی جب مطلب انہوں نے کھدائی وغیرہ کی اور جو پرانے جو بقایات ملے ان میں یہ خط انہیں ملا، انہیں اس طرح کے خط ملے اور پھر فن تحریر کا تب انہیں پتہ چلا، اور یہ تھا یہ حضرت سام علیہ السلام نے جو سا اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا رسم الخط ہے وہ فونیکی رسم الخط تھا۔ فونیکی رسم الخط اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک قوم تھی فونیکی، اس نے یہ والا رسم الخط جو سا تھا وہ رائج کیا، انہوں نے اس کو بنایا، اور اس کے بعد اور انہوں نے اور یہ تقریباً 1000 قبل مسیح کی بات ہے، اور جو اس وقت انہوں نے جس طرح ہمارے الفابیٹ ہیں ہمارے الف بے پہ اور اس طرح کر کے ABC وغیرہ جس طرح ان کی ایک مطلب تعداد ہے، اسی طرح انہوں نے جو رسم الخط بنایا تھا اس میں 22 نشانات تھے ان کے، 22 وہ الفابیٹ ٹائپ ان کے تھے، تو اس پہ مشتمل انہوں نے کیا تھا۔ اور انہوں نے اس کے بعد مطلب اس کو دیا، اس کے بعد جو پھر ہمارا جو حروف تہجی جس کو ہم پڑھتے ہیں نا، جو اب حروف تہجی دیتے ہیں، اس رسم الخط کے بعد پھر حروف تہجی آئی تھی، اور وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔